السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، مدد کن یا خواجہ معین الدین اجمیری، مدد کن یا بابا تاج الدین ناگپوری۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، مرحبا مرحبا وہ ہیں آل رسول۔ کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی پوزیشن آپ لوگوں کو چلیے۔ معزز سامعین حضرات، یقیناً اہل مجلس، اہل محلہ، اراکین مسجد قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے ذکر مولا حسین کی 10 روزہ مجلس کا اہتمام کیا، جس کی آج ہم اور آپ چھٹی منزل میں کے اختتام میں داخل ہو چکے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو سجانے کو، سنوارنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تاریخ کربلا کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یزید کے کردار کو پہلے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ یزید
ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، یزید ایک سعید باپ کا شقی بیٹا، یزید ایک اللہ اس کے رسول کے فرمودات پہ زندگی گزارنے والے کا نااہل اور نہنجار بیٹا، یزید اللہ کے قوانین کو توڑنے والا، مصطفیٰ کے فرامین کو موڑنے والا، یزید بد عمل و بد کردار، یزید ظلم و جبر کرنے والوں کا حمایتی اور حکم دینے والا، یزید اسلام کے نام پر حکومت چلا کر اسلام کو تباہ و برباد کرنے والا، یزید اسلامی قوانین کو فراموش کرنے والا، یزید اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، رسول اکرم کے اہل بیت پر ظلم اٹھانے اور ڈھوانے والا۔ وہیں دوسری جانب دیکھیں، نواسہ رسول، فرزند بطول، جگر گوشہ علی، وہ ہیں جب پیدا ہوئے تو ان کا نام رب کے حکم کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت نے رکھا۔ حسین وہ ہیں جن کو لعاب دہن مصطفیٰ جان رحمت نے پلایا۔ حسین وہ ہیں جن کو کاندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے بٹھایا۔ حسین وہ ہیں اگر حالت سجدہ میں رسول اکرم کی پشت پر سوار ہو جائیں تو رسول سجدے کو لمبا کر دیں کہ کہیں میرا حسین گر نہ جائے۔ حسین وہ ہیں جب مسجد نبوی میں آ جائے تو آقا منبر سے اتر کر حسین کو اپنی باہوں میں لے لے۔ حسین اللہ تبارک تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والا، حسین اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی جینے والا اور زندگی جینے کا درس دینے والا، حسین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھانے والا، حسین مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی حفاظت کرنے والا، حسین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت فرمانے والا، وہ حسین جن کے لیے جبریل امین سدرۃ المنتہا سے ان کے گھر میں آ کر ان کی جھولا جھلاتے ہیں، حسین وہ ہیں جن کے لیے جنتی کھانا جبریل امین لے کر آتے ہیں، حسین وہ ہیں جن کے لیے جنتی لباس جبریل امین لے کر آتے ہیں، حسین وہ ہیں جن کے لیے جنگلی ہرن اپنا بچہ لے کر آتی ہے، حسین وہ ہیں جب کشتی کھیلتے ہیں تو جبریل امین حسین کو کشتی کھلاتے ہیں۔ تو ایک طرف طہارتوں کا مالک ہے، ایک طرف نجاستوں کا مالک ہے، ایک طرف حقانیت کی چٹان ہے، ایک طرف بطلان ہی بطلان ہے، ایک طرف اسلام کی حفاظت کا جذبہ ہے، دوسری جانب حکومت کو پروان چڑھانے کا جذبہ ہے، ایک جانب اللہ اس کے رسول کے فرامین کے تحفظ کا جذبہ ہے، دوسری جانب چوروں کو نوازنے کا جذبہ ہے، ایک جانب اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے احکام کو نافذ کرنے کا اور ان کے تحفظ کرنے کا جذبہ ہے، تو یزیدیوں کی جانب شراب پروسنے کا جذبہ ہے، ایک طرف لوگوں کو مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع کرنے کا جذبہ ہے،
تو یزیدیوں کی جانب سے جو ہے جوئے کے اڈے آباد کرنے کا جذبہ ہے۔ تو بس یہیں سے سمجھ لیجئے کہ ایک طرف جنتی جماعت ہے، ایک طرف جہنمی جماعت ہے۔ جو آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور جو آل رسول سے بغاوت کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو یزید اور یزید کے ہم نوا جہنمی تھے، حسین اسلام کے پہرے دار اور جنتی تھے، حسین کے جتنے ہم نوا اور ہم نشی تھے وہ سب کے سب جنتی تھے، اور ان کے جنتی ہونے میں جو شک کرے اس کا خود کا ٹھکانہ وہ اپنا اسی دنیا میں رہ کر دیکھ لے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے، جہنمیوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے یا جنتیوں کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ جنت والوں کا محبت کرنے والا ہے یا جہنم والوں کا دل دادا ہے۔ بس یہی سمجھ لیجئے یزید کا یہی کردار تھا، یہی اس کا انداز تھا، یہی اس کا اطوار تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید خود بخود تخت حکومت پر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ اس نے تمام گورنروں کو حکم نافذ کیا کہ تمام لوگوں سے میری بیعت لی جائے، بالخصوص گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو اس نے ایک حکم نامہ بھیجا، کہا تم جو ہے ان 5 لوگوں کی بیعت میرے نام سے لو۔ ایک حسین ابن علی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے۔ تو اس طریقے سے ان 5 افراد کے نام جو ہے گورنر مدینہ کے پاس میں آتے ہیں۔ گورنر مدینہ نے ان لوگوں کے پاس خبر بھیجا، باقی حضرات حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند نوجوانوں کو لے کر گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو تاکید کر دیتے ہیں، اے میرے نوجوانوں، اگر گورنر ہاؤس کے اندر میری آواز بلند ہونے لگے تو تم فوراً اندر داخل ہو جانا، ورنہ تم یہیں پہ کھڑے کھڑے میرا انتظار کرنا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گورنر ہاؤس میں جاتے ہیں۔ ولید ابن عقبہ نے حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر سنائی۔ امام نے خبر سننے کے بعد اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت کے لیے امام حسن ایک آئیڈیل ہے، امام حسین ایک آئیڈیل ہے۔ جب بات آئے گی تو صلح کی تو ہم حضرت امام حسن کے نقش قدم پر چلیں گے، اور جب بات آئے گی ٹکرانے کی تو حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا ہے، اہل سنت قیامت تک حضرت امیر معاویہ کی تعظیم کرتے رہیں گے، اور یزیدیوں سے امام حسین نے جنگ کر لیا ہے، حسینی قیامت تک یزیدیوں پہ ملامت کرتے رہیں گے، قیامت تک یزیدیوں پہ ملامت کی جاتی رہے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ گورنر مدینہ ولید ابن عقبہ نے یزید کا فرمان پڑھ کر سنایا، کہا یزید آپ کی بیعت چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ چوری چھپے کیوں بیعت لیتے ہو، یہ اعلان پورے مدینے میں کر دو، اگر مدینے کے لوگ اس کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی غور و فکر کریں گے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، ایک نہنجار وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ولید ابن عقبہ سے کہا، ارے ولید ابن عقبہ انہیں جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے تو ان کا قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اگر یہ چلے گئے تو اہل مدینہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یزید کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ امام علی مقام نے جیسے ہی سنا، پلٹتے ہیں، کہا نہنجار تم مجھے قتل کرو گے، تمہاری یہ جرأت ہے، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں مصطفیٰ جان رحمت کا نواسہ ہوں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا لاڈلا ہوں، مولا کائنات کا فرزند ہوں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔
تو ولید ابن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ تھوڑا غور و فکر کر لیجئے، کیونکہ گورنر مدینہ ولید ابن عقبہ جو تھے وہ اہل بیت اطہار کے محب تھے، وہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے۔ امام علی مقام چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر گورنر مدینہ کی جانب سے ایک شخص آتا ہے اور حضرت سیدنا امام حسین سے عرض کیا جاتا ہے آپ کو گورنر مدینہ نے بلایا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں آج میرا آنا جو ہے مشکل ہے، میں کسی اور کام کے اندر مصروف ہوں۔ امام نے اپنی فراست سے دیکھا، امام نے اپنی دانش سے دیکھا، امام نے جو ہے حالات کا جائزہ لیا، امام سمجھ چکے ہیں کہ اگر میں یہاں رہ کر یزید کی بیعت کا انکار کرتا جاؤں گا تو یزید غیظ و غضب کے عالم میں مدینہ منورہ کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں کرے گا، مدینے کے تقدس کو پامال کر دے گا، مدینے کی عظمتوں کو روندنے کی کوشش کرے گا، تو نانا کرنا واسا یہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ جن کی والدہ ماجدہ کا روزہ اطہر جنت البقیع میں موجود ہے، جن کے بھائی حضرت امام حسن کا روزہ جنت البقیع میں موجود ہے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام میں سے اکثر کے مزارات جو ہے جنت البقیع کے اندر موجود ہے، وہ حسین کب مدینے کی حرمت سے ان سے کھیلنے دیتے، وہ حسین کب اسے مدینے کے تقدس کو پامال کرنے دیتے۔ حسین ابن علی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے ہمیں مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ امام علی مقام اپنے گھر آتے ہیں، اہل بیت اطہار سے فرماتے ہیں اب ہم مدینہ المنورہ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ سوچئے تو ذرا، امام نے آ کر اپنے گھر میں یہ اعلان کیا کہ آج ہم مدینے سے مکہ المکرمہ کی جانب ہجرت فرما لیں گے۔ اللہ 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 اللہ، یہ بھی کیا مقدر کی نے رنگ دیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے رات کے وقت میں ہجرت کی تھی مدینے کی جانب، آج نواسہ مدینے سے مکہ المکرمہ کی جانب ہجرت فرما رہا ہے، آج نواسہ مدینہ الرسول کو چھوڑ رہا ہے۔ سوچئے تو ذرا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ الرسول کو کس عالم میں چھوڑا ہوگا؟ ہمارے آپ کے جیسے گناہگار سیاکار جب اگر حج و کے لیے چلے جاتے ہیں، جب مدینہ المنورہ سے واپسی ہوتی ہے تو ہم گناہگاروں کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حسین مدینے کو کیسے چھوڑے ہوں گے جن کے نانا جان کا مزار مقدس مدینہ میں ہے، جن کی والدہ ماجدہ کا روزہ اقدس مدینہ میں ہے، جن کے بھائی کا روزہ اقدس مدینہ میں ہے، جن کا بچپنا مدینے میں گزرا ہے، جن کی جوانی مدینے میں گزری ہے، جن کا ہر لمحہ مدینے میں گزرا ہے، جن کا سب کچھ مدینے میں گزرا ہے، اور وہ مدینہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نبی کو جو زمین سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس نبی کے آستانے کو اسی زمین پر بناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس نبی کی قبر کو اسی زمین پہ بناتا ہے۔ اللہ پر کبیرہ تو آقا علیہ السلام کا روزہ انور مدینہ منورہ میں ہے، سرکار سب سے زیادہ محبت میں تمام شہروں میں مدینہ شہر سے فرماتے ہیں، اور پھر وہ مدینہ جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ وہاں کے ذرے بھی قابل تعظیم ہے، وہاں کے ذرے بھی قابل تعظیم ہے، وہ مدینہ جس کی عظمتوں پہ جبریل امین بھی جو ہے اپنا جو ہے نذرانہ پیش کرتے ہیں، جبریل امین جو ہے بار بار مدینہ آیا کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے فرشتوں نے پوچھا اے سدرۃ المنتہا کے مکی آخر کہاں ہو نظر نہیں آ رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے جبریل امین کا مدینہ میں ہوں۔ تو پھر وہ فرشتوں نے پوچھا جبرائیل کہاں ہو نظر نہیں آ رہے ہو؟ جواب دیا مدینہ میں ہوں۔ فرشتوں نے کہا جبریل امین کیا بات ہے سدرۃ المنتہا میں مزہ نہیں آتا ہے کیا؟ تو گویا جبریل امین نے جواب دیا تھا نہ جنت کی پہاڑوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی پہاڑوں میں دیکھا، تو مدینہ آقا کا وہ پیارا مدینہ ہے۔ حسین کا بچپنا مدینے میں گزرا، حسین کی جوانی مدینے میں گزری، وہ حسین اب مدینے سے جدا ہو رہے ہیں، وہ حسین اب مکے کی جانب سفر کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو تیاری کا حکم دے دیا ہے، اس کے بعد امام علی مقام رات کے وقت میں جنت البقیع میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ کے روزہ انور کا حاضری دیتے ہیں، والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے
امام علی مقام حاضر ہوتے ہیں، والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں امی جان آپ کا بیٹا حسین اپنی امتحان گاہ کی جانب جا رہا ہے، میری پیاری مہربا والدہ کا والدہ ماجدہ اپنے بیٹے حسین کے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ اے میری والدہ آپ کا در وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا ہے، آج آپ کا بیٹا حسین آپ کے در پر سواری بن کر حاضر ہوا ہے۔ اے میری والدہ جب میں اپنے امتحان کا ایک پرچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کروں تو آپ دعا فرمانا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مجھے ہمت عطا فرمائے، مولا کریم مجھے حوصلہ عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے روضہ انور کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ جس وقت میں میرے امام روضہ اقدس پہ حاضر ہو رہے ہیں، ایک نور کا سلسلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، نور کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امام بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امام نے جو ہے آج سے 1400 سال پہلے یہ عقیدہ دے دیا تھا کہ اے لوگوں اگر مشکل کا وقت آئے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کر لینا۔ اللہ کے رسول سنا بھی کرتے ہیں، جواب بھی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ آج اہل سنت اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جو نعرہ بلند کر رہی ہے، اپنے آقا حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غلامی کا اعلان کر رہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کون مکہ کی بارگاہ میں سیدنا امام علی مقام عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا وہ حسین حاضر ہے جس کو آپ کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے میری پیدائش کے وقت ہی میری شہادت کی خبر دے دی تھی۔ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان کو گر سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک بھی لفظ ٹل نہیں سکتا ہے۔ آقا میں جانتا ہوں بظاہر میں کعبۃ اللہ کی جانب جا رہا ہوں، لیکن میں اپنی منزل مقصود کی جانب جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں وہ حسین ہوں جس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا، اور نانا جان آپ نے مجھ حسین کو بچا لیا تھا۔ نانا آپ کی بارگاہ میں آپ کا نواسہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے نانا جان مجھے کربلا کے سفر کے اندر جو ہے ہمت عطا فرمانا، نانا میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ نانا جان آپ میرے لیے دعا فرمانا کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ نانا جان اپنی نگاہ کرم بنائے رکھنا، آپ کی نگاہ کرم کے بغیر یہ امتحان مکمل ہونا مشکل ہے۔ یا رسول اللہ مجھے کربلا کا میدان دکھا دیجئے، یا حبیب اللہ کربلا کے میدان میں آنے والے منظر مجھے دکھا دیجئے۔ امام علی مقام اسی تصورات کے عالم میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگتے ہیں۔ نیم خوابی کا عالم ہوتا ہے، نیم خوابی کا عالم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا حسین صبر سے کام لو، میرے حسین استقامت سے کام لو، حسین باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، حسین تمہارے کھڑے ہونے سے انسانیت کھڑی ہو جائے گی، حسین تمہارے کھڑے ہونے سے شرافت کھڑی ہو جائے گی، حسین تم کھڑے ہو جاؤ گے میرا دین زندہ ہو جائے گا۔ حسین آؤ میں تمہیں میدان کربلا دکھاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خواب کے عالم میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا میدان کربلا کا منظر دکھایا، ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے حسین دیکھو دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا 6 ماہ کا
علی اصغر جو ہے زہرانو تیر سے شہید ہو جائے گا. میرے لال حسین دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں جوان علی اکبر کو شہید کیا جائے گا. میرے بیٹے حسین دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں بھائی حسن کی نشانی قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی. اے میرے حسین یہ دیکھو سامنے نہر فرات سے واپسی میں عباس علم بتا کے بازو کاٹے جائیں گے. میرے بیٹے حسین یہ نہر فرات جو بہ رہی ہے یہاں سے دشمنوں کے جانور تو پانی پئیں گے لیکن میرے لال تم کو تمہاری آل کو ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترسایا جائے گا. میرے لال تم کو پانی کے لیے ترسایا جائے گا. حسین تم پیاسے رہ کر امتحان دو گے لیکن میرے لال یہ پیاسا رہنا تمہارا اختیاری ہوگا, مجبوری نہیں ہوگا. اگر حسین تو چاہ لے گا تو میدان کربلا میں اگر ایک قدم مار دے تو پورا میدان سمندر بن جائے. لیکن اللہ کی مرضی یہی ہے کہ حسین کا امتحان دے. رسول اللہ کی مرضی یہی ہے کہ حسین پیاسا امتحان دے. اے میرے لال تمہیں اپنے نانا جان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی تصورات کے عالم میں عالم خواب سے بیدار ہوتے ہیں. واپس آپ اپنے گھر کو آتے ہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اپنے گھر کو آئے تو امام علی مقام نے دیکھا کہ تمام لوگ تیاری کر چکے ہیں لیکن ایک ننھی لاڈلی ہے جن کا نام جناب صغرا ہے. حضرت صغرا کی طبیعت علیل تھی. امام علی مقام نے تمام کو سفر کا حکم دے دیا تھا لیکن حضرت صغرا کو ساتھ میں امام علی مقام رستے کی دشواری کی وجہ سے رکھنا نہیں چاہتے تھے. حضرت صغرا نے اپنے گھر کے اندر ایک قیامت بپا کی ہوئی تھی. حضرت صغرا جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے لپٹ جاتی ہے, عرض کرتی ہے امی جان آج سب کے بدلے مجاز نظر کیوں آ رہے ہیں؟ سب کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ میرے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر بھائی کا جھولا بھی سامنے آ چکا ہے. جوان علی اکبر بھی جانے کے لیے تیار ہے. میری امی جان بھی برقع پہن کر سفر کے لیے تیار ہو چکی ہے. آخر پھوپھی جان مجھے ساتھ میں لے کر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری گفتگو پردے کی آڑ سے اپنی لاڈلی کی سماعت کر رہے ہیں. اللہ اللہ مسلمانوں اپنے دل میں ہاتھ رکھو اور ایسا کوئی منظر تصورات کے عالم میں اپنے گھر کا لے کر آؤ کہ اس وقت باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے. لیکن اولاد کی محبت ایک طرف ہے, دین کی حفاظت ایک طرف ہے. اولاد قربان ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن مصطفیٰ کا دین پروان چل جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے تمام لوگوں کو تیاری کا حکم دیتے ہیں. یہ تمام کا تمام قافلہ نور رات کے وقت میں مکہ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوتا ہے. مکہ المکرمہ کے لیے یہ تمام کے تمام روانہ ہو جاتے ہیں. یہ قافلہ نور جب مکہ المکرمہ پہنچتا ہے تو وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس و دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار شایان شان استقبال کیا. دیگر صحابہ اکرام نے بھی استقبال کیا. اللہ اللہ اب مدینہ چھٹا ہے. مکہ آقا کی جائے ولادت میں امام علی مقام نے قدم رکھا ہے. مکہ جب پہنچے ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا بچپنا یاد آ جاتا ہے. نانی جان خدیجہ الکبریٰ کے روزے میں حاضری کے بعد کچھ تسلی ملتی ہے. مکہ المکرمہ میں قیام فرما ہے. امام علی مقام کا اکثر وقت حرم پاک میں گزرتا ہے. امام علی مقام اپنا اکثر وقت حرم پاک میں گزارتے ہیں اور لوگوں کو وہاں بند و نصیحت فرماتے ہیں.
لوگوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی آپ تلقین فرماتے ہیں۔ مکے کے اندر کچھ لوگ تھے جو یزید سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے، لیکن شورش نہیں تھی، وہاں پہ سکون تھا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ الرسول سے ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ پہنچ چکے تو ادھر خبر کوفہ تک بھی پہنچ گئی کہ نواسہ رسول نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے اور مدینہ الرسول سے آپ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ آ گئے ہیں۔ اب کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ امام آپ ہماری ہدایت کے لیے آ جائیے، اے امام آپ ہماری رہنمائی کے لیے آ جائیے، اے امام ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، امام ہماری امامت کے لیے آ جائیے، ہم یزید کے ظلم و ستم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اے نواسہ رسول ہمیں عدل و انصاف عطا کرنے کے لیے آ جائیے۔ اس طریقے کے خطوط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوفیوں کے یہاں سے آنے لگے، ایک دو نہیں بلکہ مسلسل 120 کے قریب خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہر خطرانے والا عاجزی کے ساتھ امام کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اے نواسہ رسول ہمارے اوپر کرم کیجئے، اے فرزند بطول ہمارے اوپر رحم کیجئے، اے علی کے ہمارے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور زیر لب مسکراتے ہیں۔ نانا جان سے کیا ہوا وعدہ یاد آ رہا ہے، یعنی کربلا میں شہادت کا وقت قریب آتے جا رہا ہے۔ آخر امام علی مقام نے ایک وقت سے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے، ابھی پہلے ہم نہیں، ہم اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو پہلے کوفہ روانہ کریں گے، اگر وہ کوفہ کے حالات کو لکھ بھیجیں گے اور حالات سازگار ہوں گے تو ہم بالکل کوفہ آ جائیں گے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور کہا، بھائی جان آپ جانتے ہیں کیسے حالات درپیش ہیں، یزید اور اس کے ہم نواؤں نے چاروں طرف ظلم و جبر پھیلا رکھا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اصولوں کو توڑ رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ لہذا کوفہ کے لوگوں کے بار بار خطوط آ رہے ہیں اور وہ آخر میں یہ بھی لکھ رہے ہیں، اے نواسہ رسول اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے کہ ہم نے مدد کے لیے تو ابن رسول کو بلایا تھا، مدد کے لیے تو ہم نے فرزند بطول کو بلایا تھا، مدد کے لیے تو ہم نے علی کے لال کو آواز دی تھی، لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، ہم بری ذمہ ہو جائیں گے۔ امام علی مقام نے اتمام حجت فرمایا، حضرت مسلم کا انتخاب کیا، حضرت مسلم کو قریب بلایا، کہا بھائی جان آپ کو میرا نائب بن کر کوفہ کی جانب جانا ہے۔ ادھر امام کا حکم تھا، فوراً حضرت امام مسلم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گفتگو حضرت امام حسین اور حضرت امام مسلم کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ دو ننھے مجاہد بھی جو ہے قریب کھڑے دونوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ وہ ننھے مجاہد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جیسے ہی انہوں نے سنا کہ میں بابا جان صبح سفر میں نکلنے والے ہیں، دونوں شہزادے رات میں بے چین و بے قراری کے عالم میں رات گزارتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے رہ جائیں اور ہمارے بابا جان ہمارے درمیان میں سے رخصت ہو جائے۔ جیسے ہی نماز فجر حضرت مسلم نے ادا فرمائی ہے، اپنی سواری کی جانب لپک کر سوار ہوتے ہیں، حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادے سامنے آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان ہمیں چھوڑ کر تنہا کہاں جا رہے ہو؟ اے ابا جان ہم بھی ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں، بابا جان ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا بیٹو میں ایک لمبے سفر میں جا رہا ہوں، دشوار راہ پر سفر ہے، وہاں پہ بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ریگستان کا سفر ہے میرے لال، تم گرمی کے اندر جھلس جاؤ گے، تمہارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہوگی۔ اللہ
اللہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنے صاحبزادوں سے فرما رہے ہیں، صاحبزادے اصرار کرنے لگتے ہیں، والد گرامی ہمیں ہر تکلیف گوارا ہے لیکن آپ کو چھوڑ کر رہنا گوارا نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صاحبزادے ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم اور ان کے صاحبزادوں کے درمیان گفتگو سنی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں، مسلم بچے ضد کر رہے ہیں، لے کر چلے جاؤ، تمہارے بغیر یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں بیمار صغرا کو چھوڑ کر آیا ہوں، جب اس کی یاد مجھے آتی ہے بے چین ہو جاتا ہوں، جب صغرا کی یاد آتی ہے بے قرار ہو جاتا ہوں، جب صغرا کا خیال آتا ہے، جب صغرا کا خیال آتا ہے بے چین و بے قرار ہو جاتا ہوں۔ لہذا اے مسلم، تمہارے بچے جانا چاہتے ہیں، ساتھ میں اپنے بچوں کو لے لو۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ساتھ میں لیتے ہیں، کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آخر وہ وقت قریب آتا ہے، منزل و منزل حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی کوفیوں نے دیکھا ہے کہ نائب حسین تشریف لا رہی ہے، حضرت مسلم ابن عقیل تشریف لا رہی ہے، نعرے تکبیر لگاتے ہوئے استقبال میں نعرے تکبیر لگاتے ہوئے سامنے آتے ہیں۔ حضرت امام مسلم کو شان کے ساتھ کوفہ میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام مسلم کوفہ کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ تمام کے تمام وہ لوگ جو خطوط لکھا کرتے ہیں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھوں حضرت امام حسین کی بیعت کر لی تھی۔ اب جو ہے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، وہ بھی محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے حضرت امام مسلم کی جو ہے آمد پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن کوفیوں کا جو انداز تھا، حضرت نعمان بن بشیر نے بارہا ان لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں، اگر تم امام علی مقام سے محبت کرتے ہو تو کرو، میں کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی محب اہل بیت ہوں، لیکن حکومت کے خلاف شورش نہ کرو، آخر مجبوراً تمہارے تعلق سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں صبح مجمع ہوتا ہے، شام مجمع ہوتا ہے، رات میں مجمع ہوتا ہے، ہر پل ہر آن کوفہ کے لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہے۔ حضرت امام مسلم کے بچے تو گویا کوفہ والوں کے لیے تبرک بن گئے ہیں، لوگ اپنے کو بچوں کو جو ہے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کی عقیدت کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کی محبت کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کے انداز کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کے اطوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کے خط کے مضامین اور جو ہے گراؤنڈ کی رپورٹ کو دیکھا۔ تو اس کے بعد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھ دیا کہ امام علی مقام، یہاں کا ماحول بڑا پرساز ہے، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، کوفہ کے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، کوفہ کے لوگ جو ہے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، میرے ہاتھوں میں انہوں نے 12,000 لوگوں نے بیعت کر چکا ہے، آپ تشریف لے آئیے، کوفہ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حضرت مسلم نے یہ خط روانہ فرمایا ہے۔ ادھر حکومت کے بھی جاسوس مجمع کے اندر موجود تھے، جیسے ہی خبر ملی ہے کہ حضرت مسلم نے امام علی مقام کو خط لکھ دیا ہے، وہ جاسوس کوفہ سے چلتے ہیں، شام پہنچتے ہیں، یزید کے دربار میں جا کر کہتے ہیں کہ اے امیر شام، آپ اپنی سلطنت کو بچا لیجئے، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ جوک در جوک حضرت مسلم کے ہاتھ میں حسین ابن علی کے نام کی بیعت لے رہے ہیں، وہ تمہاری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے ہیں، وہ انہیں تمہاری حکومت تسلیم نہیں ہے، تم فوراً ان کے اوپر کارروائی کرو، ورنہ کوفہ سے اٹھنے والا یہ طوفان ہے تمہارے تخت کے پائے کو متزلزل کر لے گا، تمہاری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا لے گا۔ جب جاسوسوں نے جا کر جو ہے
یزید کے دربار میں جو ہے، یزید کے دربار میں جا کر جب جو ہے ساری معاملات کو بیان کیا ہے، یزید بڑا پریشان ہوا، یزید بڑا اس معاملے کو سننے کے بعد پریشان ہوا۔ آخری یزید سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے پاس میں ایک یہودی النسل جو ہے وزیر تھا، مشیر تھا، جس کا نام تھا سرجون۔ سرجون کو لے کر جو ہے یزید بیٹھ جاتا ہے اور تمام کوفہ کے حالات سرجون کے سامنے بیان کرتا ہے کہ کوفہ کے اندر اس طریقے سے بغاوت ہو رہی ہے، کوفہ کے لوگ حسین ابن علی کے نام پر بیعت کر رہے ہیں اور کھلے عام جو ہے میری بغاوت کر رہے ہیں، میری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے ہیں۔ سرجون نے پوری بات یزید کی سنا۔ یزید کی بات سننے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کا کیا کردار ہے؟ تو یزید کہنے لگا نعمان بن بشیر بھی تو محب اہل بیت ہے، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو چکا ہے۔ سرجون نے کہا فوراً جو ہے آپ ایسے آدمی کا وہاں پہ انتخاب کرو جو ظلم کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہو، جو ایک دم بہت زیادہ سخت مزاج ہو، جو کسی کے اوپر مروت نہ کرتا ہو، جو سامنے آئے اس کو دیکھ کر دے، ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے۔ یزید نے کہا بتاؤ تو ذرا ایسا کون شخص ہے؟ اس نے ابن زیاد کا نام پیش کیا۔ یزید نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ ابن زیاد کو ایک خط لکھا گیا کہ فوراً تم بصرہ کی گورنری چھوڑ دو، بصرہ میں اپنی جگہ کسی کو حاکم بناؤ اور فوراً کوفہ کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ کوفہ پہنچنے کے بعد میں نعمان بن بشیر کو معزول کر دو اور وہاں کی گورنری اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اللہ اللہ، یہ دنیا کی دولت ہے جو انسان سے کیا نہ کرا لے، یہ دنیا کی شہرت ہے جو انسان سے کیا نہ کرا لے، یہ دنیا کی لالچ ہے جو انسان سے کیا نہ کرا لے۔ ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پیروکار ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن ظالمات جو ہے کس کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں؟ حسین ابن علی اور ان کے ہم نواؤں کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں۔ ابن زیاد کو جیسے ہی پروانہ ملا گویا اسے ایسا لگا کہ سارے جہان کی حکومت مل گئی۔ فوراً ابن زیاد نے جو ہے، اور یہ جو ہے یزیدی حکومت کا بڑا مکار آدمی تھا، اس نے فوراً اپنا انداز بدلا، اپنا اطوار بدلا، جیسا بہت سارے لوگ ہمارے درمیان میں بھی ہوتے ہیں کہ رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن دل میں ایسے بغض رکھے رہتے ہیں کہ بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کہاں موقع مل جائے تو کہاں ہم اس کو زیر کر دیں، کہاں موقع مل جائے کہاں ہم سامنے والے کو رسوا کر دیں، کہاں موقع مل جائے تو کہاں ساتھ والے کو ذلیل کر دیں۔ کچھ ایسی خصلت کے لوگ ہر دور کے اندر ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے مکاری کا چولا اوڑا، امام علی مقام جیسا جو ہے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا کرتے تھے، اپنے سر پہ سیاہ رنگ کا امامہ باندھا، ایک چادر سے اپنے چہرے کو چھپایا اور ایک سواری پہ سوار ہو جاتا ہے بصرہ کا راستہ چھوڑ کر، جو راستہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب آتا ہے، اس راستے سے وہ جو ہے کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں کچھ فوجی دستے بھی تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ کوئی گھڑسوار آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں بھی جو ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اچانک کسی نے ہولے پن دکھاتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، ابن رسول آ گئے ہیں، فرزند بطول تشریف لا رہے ہیں، علی کے لال ہماری رہبری و دستگیری کے لیے آ گئے ہیں۔ پورے کوفہ کے لوگ استقبال کے لیے نکل گئے، لیکن آنے والا جو ہے نور علی نور کے گھر کا نہیں تھا، بلکہ یہ شیطان تھا، شیطان پکا شیطان تھا۔ اس نے مجمع کو پھاڑتا ہوا سیدھا اپنے گھوڑے کو دارالعمارت کی جانب دوڑا دیا۔ لوگ بڑے حیران و پریشان ہیں کہ بتلائیے ہم آئے تھے حضرت کے استقبال کے لیے، لیکن ہمارا اتنا بھی خیال نہیں رکھا، سیدھا گھوڑا امام حسین نے جو ہے دارالعمارت کی جانب دوڑا دیا۔ لیکن لوگ تب تک کہ امام حسین آ گئے ہی سمجھ رہے تھے اب یہ دارالعمارت میں پہنچا ہے۔ دارالعمارت کے ایسے بلند مقام پر کھڑا ہوا اور وہاں سے حضرت نعمان بن بشیر کی معزولی کا پہلے تنہائی میں حضرت نعمان بن بشیر سے گفتگو کرتا ہے، پھر ان کی معزولی کا اعلان کرتا ہے، اپنے خود کے گورنر ہونے کا اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے اے لوگوں، حکومت کے خلاف شورش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں
نہیں ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اے لوگوں جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس نے لوگوں کی جو ہے نفسیات کو پکڑ کر حملہ کیا اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کیا۔ اس کے بعد میں ابن زیاد نے جو ہے سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے مقصد کے لوگوں کو اپنے پاس میں بلایا۔ اب اس نے جو ہے ہر حربہ استعمال کیا، کسی کو اپنی طاقت کے ڈر سے ڈرایا، جو لالچی تھے ان کے لیے دولت کے خزانے کھول دیا، گویا جو دولت میں بکنے والے لوگ تھے وہ دولت کے سہارے اس کے ہوتے گئے، جو روب و دبدبے سے خائف ہونے والے لوگ تھے وہ روب و دبدبے سے اس کے ہوتے گئے۔ اب دھیرے دھیرے لوگ جو ہے ابن زیاد کی جانب جانے لگے۔ شام نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں ہے۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ابن زیاد کا منادی آتا ہے، آنے کے بعد اعلان کرتا ہے لوگوں آج کی رات کوئی بھی مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرائے، جو مسلم ابن عقیل کو پناہ دے گا اس کو ابن زیاد قتل کرا دے گا۔ اللہ اللہ، ابن زیاد کا یہ اعلان کرانا تھا۔ امام مسلم نے نماز مغرب کی امامت فرمائی ہے، ہزاروں کا مجمع پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام نے سلام پھیرا، ہزاروں کا مجمع موجود ہے، امام سنت نوافل سے فارغ ہوئے، پوری مسجد خالی ہو چکی ہے، مسجد میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ایک بوڑھے شہید لاغر انسان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر ان شہید کے پاس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے چچازان، آج کوفہ والوں کو کیا ہو گیا؟ کیا زمین نکل گئی یا آسمان اٹھا لیا؟ آخر سارے لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ تو وہ بزرگ ضعیف حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے شہزادے، میں نے تمہارے نانا جان کا دیدار کیا ہے، مجھے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ابن زیاد کے لوگوں نے آ کر اعلان کیا ہے، ابن زیاد کے ڈر سے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کربلا کا مسافر ہے، یہ کربلا کا مسافر ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، انہی کوفیوں کی دعوت کی بنا پر وہ آیا تھا، ایک دو خط کی بنیاد پر نہیں، 120-30 خطوں کی بنیاد، 120-30 خطوں کی وجہ سے یہ آیا تھا۔ یہ امام حسین کا نائب بن کر آیا ہے، امام حسین کا جانشین بن کر آیا ہے، لیکن اہل کوفہ نے ان کے ساتھ یہ حال کیا کہ تنہا مسجد میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حضرت ہانی کہتے ہیں شہزادہ رسول، آپ میرے غریب خانے میں چلیے، میں آپ کی جو ہے خدمت کروں گا۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ہانی کے ساتھ ان کے غریب خانے میں چلے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کے کتے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں خبر مل جاتی ہے کہ حضرت ہانی نے جو ہے حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ فوراً حضرت ہانی کو ابن زیاد کے دربار میں طلب کیا گیا، ابن زیاد نے حضرت مسلم کو حوالے کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ہانی نے فرمایا ابن زیاد کان کھول کر سن لے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن آل رسول کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا، میں اپنے نبی کے نواسے کے بھائی کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا، میں مسلم ابن عقیل کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا۔ ابن زیاد میں ڈر آیا، حضرت ہانی ڈرے نہیں ہے، ابن زیاد کے لوگوں نے مارا، حضرت ہانی تب بھی دہشت میں نہیں آئے ہیں، بلکہ برملا اپنی زبان سے کہتے ہیں میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن نائب رسول نائب حسین کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، یہ حضرت ہانی کی جرأت تھی۔ کچھ لمحے کے بعد میں جو ہے ایک افواہ پیدا ہو جاتی ہے کہ حضرت ہانی کو ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر جیسے ہی جو ہے حضرت مسلم کے کانوں تک بھی ٹکراتی ہے، حضرت مسلم اپنی شمشیر کو نکالتے ہیں، میدان میں آتے ہیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے میزبان کا بدلہ لیا جائے گا، جس نے میرا اتنا احترام کیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا، ہمارے بزرگ کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب حضرت مسلم نکلے ہیں تو حضرت مسلم کے ساتھ پورے کوفہ کے لوگ نکل گئے ہیں، ابن زیاد کے دربار کے سامنے ڈٹ گئے
رہے ہیں، یہ ابن زیاد کو للکار رہے ہیں کہ ابن زیاد باہر نکل، آج یزید کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، یزید کے جتنے گورنر ہیں ان کو کی پر کردار تک کے پہنچا دیا جائے گا، اگر تم میں ہمت ہے تو باہر آ کر مقابلہ کرو، تم میں جرأت ہے تو باہر آ کر مقابلہ کرو۔ ابن زیاد نے پھر یہاں پہ عیاری سے کام لیا، ابن زیاد نے پھر یہاں پر مکاری سے کام لیا، کوفہ کے کچھ سرمایہ داروں کو بلایا، ان کو اپنی زبان سکھایا، ان کو اپنے انداز سکھایا، اس انداز میں آ کر انہوں نے عوام کے سامنے کہا اے لوگوں تمہیں خبر غلط ملی ہے، حضرت ہانی تو اندر تشریف فرما ہے، حضرت ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے، ہاں یہ بات ہے کہ ابن زیاد نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اب وہ خود اتنا شرمندہ ہے کہ اس نے صحابی رسول کی شان میں توہین کی ہے، لہذا وہ تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں جٹا رہا ہے، جاؤ جاؤ اپنے گھر کو چلے جاؤ، جاؤ جاؤ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، جاؤ جاؤ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو۔ اس طریقے سے پھر ابن زیاد کے ہم نواؤں نے کوفہ کے لوگوں کو برگلا دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں، اب رات کا وقت ہے، ہر گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضرت مسلم کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، ایک بڑی خاتون دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام ایک بڑی خاتون اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور گویا وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ جب حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے، حضرت امام مسلم نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد خاتون نے پوچھا کہ اے آنے والے کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت امام مسلم نے فرمایا مائی میں غریب الوطن ہوں، میں پردیسی ہوں، میں مدینہ رسول سے آیا ہوں، ان کوفیوں نے خط میرے بھائی امام علی مقام کے نام بھیجا تھا، انہوں نے اپنا نائب بنا کر مجھے بھیجا ہے، ماں دیکھو کہ کوفہ کے لوگ کیسے بدل چکے ہیں، ماں ان کوفہ کے لوگوں کا انداز تو دیکھو، ان کوفہ کے لوگوں کا اتوار تو دیکھو، ان کی بے وفائی تو دیکھو، مجھے غریب الوطن کے لیے آج سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ماں اگر آپ اجازت دیتی ہو تو آج آپ کے گھر میں یہ غریب الوطن جو ہے آرام کر لے گا۔ مائی تو نے کہا کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ میں نائب حسین کو اپنے گھر میں مہمان بناؤں۔ اس کے بعد خاتون نے جو ہے کھانے کے لیے پوچھا، اللہ اللہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کھانا کھا سکتے تھے؟ وہ دونوں ننھے شہزادے بھی آپ سے بچھڑ چکے ہیں، اور حضرت مسلم کو سب سے زیادہ غم جو ستا رہا تھا وہ صرف اس بات کا غم ستا رہا تھا کہ میں نے خط نواز رسول کے نام لکھ دیا ہے اور یہاں کا منظر بدل گیا ہے، یہاں کے حالات بدل گئے ہیں، یہاں کے لوگوں کے نظریات بدل گئے ہیں، یہاں کے لوگوں کے اطوار بدل گئے ہیں، یہاں کے لوگوں کے کردار بدل گئے ہیں، یہاں کے لوگوں کے مزاج بدل گئے ہیں، یہاں کے لوگوں کے تیور بدل گئے ہیں۔ اگر اس عالم میں نواز رسول آئیں گے تو وہ سوچیں گے کہ مسلم تم نے کیسی خبر دی تھی، تم نے خط میں کچھ اور لکھا تھا، یہاں پہ منظر کچھ اور ہے، تو میں نواز رسول کو کیا جواب دوں گا؟ نواز رسول کے سامنے میں کیا صفائی پیش کروں گا؟ حضرت امام مسلم کو اسی بات کا غم ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم کو اسی بات کا غم ہوتا ہے۔ مائی نے کھانے کے لیے کہا، حضرت امام مسلم نے منع کر دیا۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں مائی اگر ہو سکے تو آپ کوفہ کی رہنے والی ہو، میرے بچوں کا پتہ کیجئے، میرے بچے کہاں ہیں؟ اگر بچے مل جاتے ہیں تو میں صبح ہونے سے پہلے کوفہ چھوڑ لوں گا۔ ان کوفیوں کے بیچ میں ہمیں نہیں رہنا ہے، ان کی دغا کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ان کی عیاری کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ان کی مکاری کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ میں نواز رسول کو جا کر خبر کر دوں گا کہ نواز رسول کوفہ کے لوگ بدل چکے ہیں، آپ کوفہ نہ آئیے، نواز رسول خاندان رسول کو مجھے بچانا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز میں مائی کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ مائی کہتی ہے اے مدینے کے مسافر، اے مدینے سے آنے والے، اے غریب الوطن، اے امام مسلم تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا بلال جو ہے حکومت کا ملازم
है और इस वक्त में हुकूमत आपको और आपके बेटों को बहुत सख्ती के साथ में तलाश कर रही है। मेरे बेटे को जरूर इल्म होगा, वो जरूर आपकी मदद कर देगा। अल्लाह अल्लाह, माँ के दिल में देखो तो आखिरत का जज्बा बेदार है, औलाद के दिल में देखो तो दुनिया की हवस मौजूद है। माँ जो है आखिरत कमाने के लिए सोच रही है, बेटा जो है दुनिया कमाने के लिए सोच रहा है। माँ सोच रही है जन्नत में आला मकाम आले रसूल की खिदमत करके मुझे हासिल हो जाए, और ये जालिम सोच रहा है कहीं ना आले रसूल को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करके इनाम पाऊंगा। गोया वो जाता है, माई तो आने कहा, वो सुबह के वक्त में निकलता है और वादा करके जाता है कि अम्मी जान मैं फौरन हजरत मुस्लिम के बच्चों को तलाश करके ले आता हूँ। लेकिन वो जालिम जाता है, जाने के बाद बच्चों को तलाश करके नहीं लाता, बल्कि इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों को लेकर हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है। हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि माई तवा के घर को घेर लिया गया है। हजरत मुस्लिमान जो है घर से बाहर निकलते हैं, इब्ने अशस से पूछते हैं, इब्ने अशस, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए ये सैकड़ों की तादाद में फौज की क्या जरूरत है? तो इब्ने अशस कहता है इमाम मुस्लिम, कहीं ऐसा ना हो कि कुफा के लोग फिर आपकी हिमायत में निकल जाएं, तो हमें जंग करने की जरूरत पड़ेगी। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, तो क्या तुम तन्हा मुझे देखकर ये सोच रहे हो कि जंग की नौबत नहीं आएगी? तुमने हमारे महर बहानी को शहीद कर दिया है, अब शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी शमशीर निकालते हैं, आपके अंदर जौहरे हैदर कर्रार नजर आने लगते हैं। आपने अपनी शमशीर को लहराया है, दुश्मनों के अंदर कपकपी तारी हो जाती है, दुश्मनों के अंदर कपकपी तारी हो जाती है। जब हज़रत इमाम मुस्लिम अपनी तलवार को मैमना की जानिब चलाते हैं तो मैमना को साफ करते हुए नजर आते हैं। जब मैसरा की जानिब पलटते हैं, मैसरा को साफ करते हुए नजर आते हैं। जब सामने की जानिब इमाम मुस्लिम हमला करते हैं तो सामने वाले पीछे हटते हुए नजर आते हैं। तन्हा अली के शेर का शेर मुकाबला कर रहा है और इधर इब्ने ज़ियाद के हजारों कुत्ते मुकाबले के लिए हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली के नाइब का मुकाबला करना इब्ने ज़ियाद के कुत्तों के बस की बात नहीं थी। आखिर में इब्ने अशस ने देखा कि अगर यूं ही मुकाबला होता रहा तो अकेला मुस्लिम पूरी फौज के ऊपर भारी हो जाएगा और कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। फौरन उसने इशारा किया कि लोगों छत के ऊपर चढ़ जाओ। छत में चढ़ने के बाद इब्ने ज़ियाद के कुत्ते हजरत इमाम मुस्लिम के ऊपर जो है अंगार फेंकने लगते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं, ऊपर से नेज़े चलाने लगते हैं, भाले चलाने लगते हैं। लेकिन ये भी हैदर कर्रार के शेर का शेर था, ये भला कब खामोश बैठने वाला था। हजरत इमाम मुस्लिम बराबर लड़ते जा रहे हैं, पूरी जिस्मानी कुव्वत को जमा करते हैं, सीधा जमीन से छलांग मारते हैं, उसी छत पर पहुंच जाते हैं जहां से दुश्मन हमला कर रहा था। अब हजरत मुस्लिम उस छत पर पहुंच गए हैं, एक एक दुश्मन को कीपर किरदार तक के पहुंचाया। उसके बाद जब इब्ने अशस ने देखा कि मुस्लिम पर काबू पाना मुश्किल है, मुस्लिम को कंट्रोल करना मुश्किल है, अय्यारों ने फिर अय्यारी से काम लिया। कहा ये मुस्लिम अपनी तलवार को मियान में डाल लो, हम तुम्हें अमान दे देंगे। हजरत इमाम मुस्लिम ने जैसे ही सुना कि ये लोग जंग करना नहीं चाहते हैं, अमान चाहते हैं, फौरन अपनी तलवार को मियान में डाल लिया। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर बेशुमार जख्म लग चुके थे, जिसमें से खून बह रहा है, लेकिन हैदर कर्रार के शेर का शेर मैदान में डटा हुआ है। आखिर हजरत इमाम मुस्लिम बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ लाते हैं। इब्ने अशस ने हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार किया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर गए। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाने के बाद काफी देर के बाद में हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आता है। जैसे ही होश आया, इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार की जानिब निगाह डाली और इब्ने अशस से कहा, ऐ नालाई को तुमने फिर दगा किया है, ऐ बेवफाओं तुमने फिर बेवफाई किया है, तुमने अमन का मुआहिदा किया था, तुमने अमान की बात की थी, इसलिए मैंने शमशीर
شمشیر کو میان کے اندر ڈال لیا تھا، تم نے میری میان سے میری شمشیر نکال لی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم سے جو ہے سخت لہجے میں گفتگو کی، کہا تمہارے پاس میں دو آپشن ہے، یا تو تم حسین ابن علی کا نام لینا بند کر دو اور یزید کی تم بیعت کر لو، تم یزید کی بیعت کر لو تو تم کو دنیاوی مال و متا سے مالا مال کر دیا جائے گا، حسین سے تم بغاوت کر لو۔ جیسے ہی بغاوت کا لفظ حضرت امام مسلم نے سنا، حضرت امام مسلم بھڑک جاتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہو ابن زیاد تو کس سے بغاوت کی تعلیم دے رہا ہے؟ ظالم و باغی تو تم ہو، میرا حسین دین کا پہرے دار ہے، حسین اسلام کا لمبردار ہے، حسین تحفظ قرآن کا لمبردار ہے، حسین ناموس رسالت کا لمبردار ہے۔ ظالموں تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، تم نے شریعت سے بغاوت کی ہے، تم نے اللہ سے بغاوت کی ہے، تم نے اس کے رسول سے بغاوت کی ہے، اور تم مجھے اس باغی یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہتے ہو۔ سنو مسلم ابن عقیل اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن حسین ابن علی سے بغاوت نہیں کر سکتا، نہ ہی یزید کی کبھی بیعت کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ یہ تیور جب ابن زیاد نے دیکھا ہے تو ابن زیاد سمجھ گیا، ابن زیاد سمجھ گیا، زمانے والے سمجھ گئے، اس لیے کہ کسی دیوانے نے کہا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جہاں کا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ حیدر کرار کے بھتیجے حضرت عقیل حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شہید کرنے کا حکم، قتل کرنے کا حکم ابن زیاد دے دیتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ اب یہ ظالم مجھے قتل کر دیں گے، امام عالی مقام کی یاد میں مکہ المکرمہ کی جانب دیکھتے ہیں، ایک سرد آہ کھینچتے ہیں اور جو ہے عرض کرتے ہیں اے امام مجھے معاف فرما دینا، میں نے آپ کے حق کو ادا کرنے کے لیے آیا تھا، یا حسین ابن علی آپ گواہ رہنا، آپ کا نائب آپ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جو حسین ابن علی کی جانب سے اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ ظالموں نے پھر حضرت امام مسلم کے گردن پہ ایسی تلوار چلائی کہ حضرت امام مسلم کا سب جو ہے تن سے جڑا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ان ظالموں نے لوگوں کے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر جو ہے دہشت پیدا کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے دارالعمارت کی چھت سے حضرت امام مسلم کے لاش مبارکہ کو زمین میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اٹھا کر ان لوگوں نے جنگل میں امام مسلم کے لاشے کو ڈلوا دیا۔ اللہ لعنت فرمائے ان یزیدیوں پر جنہوں نے حضرت امام مسلم کو شہید کیا، اللہ غارت فرمائے ان یزیدیوں کو جو آج بھی یزید کی حمایت کیا کرتے ہیں اور معاذ اللہ حسین ابن علی کی توہین کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں محبت حسین میں جلائے، محبت حسین میں موت عطا فرمائے اور محبت حسین میں ہی ہمارا حشر حسین پاک کے ساتھ فرمائے۔ مولا زندہ رکھ محبت علی و محبت حسین کے ساتھ زندہ رکھ، موت بھی عطا فرمانا تو محبت علی و محبت حسین میں موت عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ملکہ بادشاہ بند نوازا پروردگار عالم میرے اس مختصر بیان میں اگر کوئی شرعی لفظ شری ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تبارک تعالی کل پھر اس کے آگے سے گفتگو ہوگی۔